سرکش قوم ہے، اس قوم کے مقابلے کے اندر لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو۔ جب ان کو یہ حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے اور آپ کا پروردگار جائے، ہم تو اس کام کے لیے نہیں جا سکتے، یہ تو بڑی جنگجو قسم کی قوم ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت کی جانب سے سزا آئی، اور سزا یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وادی میں بھٹکا دیا۔ وہ ایک ہی وادی میں چلتے رہے، وادی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اور اس وادی کے اندر 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر سزا تھی۔ کیوں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا ایک بہت مشہور واقعہ ذکر کیا کہ یہ دو بھائی تھے، اللہ رب العزت کی جانب سے ایک کا صدقہ قبول ہو گیا، ایک کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ تو جس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے دربار میں رجوع کرتا، معافی مانگتا اور اللہ رب العزت سے اپنے معاملات کو درست کرتا، مگر اس نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ چنانچہ اس کائنات میں سب سے پہلا انسانیت کا قتل وہ تھا جو قابیل نے حابیل کا کیا۔ یہ کہا قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا قتل کرنا یہ پوری کی پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ ایک آدمی کا قتل ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی ہے جیسا کہ ایک پوری کے پورے معاشرے کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں ایک بندے کی زندگی بچانا ایسے ہے جیسے ایک پورے معاشرے کی زندگی کو بچا لیا گیا ہو۔ اور آگے حکم نازل کر دیا کہ جو لوگ بھی زمین میں فساد مچاتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے جان اور مال، عزت، آبرو کے درپے ہو جاتے ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ تم یا تو ان کو قتل کر دو، یا ان کو سولی پہ لٹکا دو، یا ان کے ہاتھ یا پاؤں کو خلاف سے کاٹ دو۔ خلاف سے مراد دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دو۔ یہ شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں۔ کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سزاؤں کی بنیاد پر معاشرے کا سروائیول ہے، ان کی بنیاد پر کسی معاشرے کا بقا ہے۔ معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے اس وقت پہ، معاشرے کے اندر جرائم کا جڑ سے خاتمہ ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر کردہ سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے چوری کا حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چاہے وہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو۔ رکوع نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی کے ظلم کے بدلے میں کسی بندے کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے دوسرے کی جان لے لی تو جان کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ آنکھ پھوڑ دی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے۔ شریعت کا یہ نظام ہے جو تم نے دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے، اور اے ایمان والوں، اگر تم شریعت کے اس نظام کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے کہ یہی لوگ ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے قائم کردہ حکم کو، اللہ کے نازل کردہ حکم کو، دین کو دنیا کے اوپر نافذ نہیں کرتے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ ایک جگہ پہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تیسری جگہ پہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمین پہ اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا ہے، یہ زمین کے پر اللہ رب العزت کے احکامات کو کیوں مقرر نہیں کر رہا ہے؟ رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منع کر دیا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کے ساتھ تمہاری دوستی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ تمہارے ازلی دشمن ہیں، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے ہمیشہ سے دشمن ہیں، ہمیشہ دشمن رہیں گے۔ اور اسی کے آخر میں فرمایا کہ اگر ایک قوم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے تو اللہ رب العزت اس قوم کو کسی دوسری قوم سے تبدیل فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو دنیا پہ نافذ نہیں کرے گا، اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے کسی اور قوم کو وہاں پہ مسلط فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں عربوں کے ہاں دین تھا، انہوں نے اس دین کی صحیح معنوں میں قدردانی نہیں کی،
اللہ رب العزت نے دین کے وہ کام جو عربوں کے ذمے تھے اللہ نے وقت کے تاتاریوں سے لے لیے. وہ قوم کی جو جنگجو قوم کہلاتی تھی، وہ قوم جو جاہل کہلاتی تھی، جٹ کہلاتے تھے، ان کو لڑائی کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں آتا تھا. اللہ کے دین کا معاملہ تھا، اللہ نے اپنے دین کا کام ان سے بھی ایک دور کے اندر لیا. علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانہ سے، پانچ با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. صنم خانے سے بھی کعبے کو پاسباں مل جایا کرتے ہیں. اللہ کا دین یاد رکھیے گا، نہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، نہ اللہ ہمارا محتاج ہے، نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے. ہم اللہ کے محتاج، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اگر اللہ رب العزت نے اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کی بات کو پہنچانے کے لیے، دین کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کا ہمیں موقع عطا کیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کے دین پہ کوئی احسان نہیں ہے. لہٰذا ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوپر دین کو نافذ کرے، اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر دین کو نافذ کرے. رکوع نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین کو اس سرزمین پہ قائم کرو گے، اگر یہ اہل کتاب اللہ کے دین کو اس دنیا کے اوپر قائم کر دیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات جاری تھی، یہ بات پکی تھی کہ اس صورت میں یہ نیچے سے بھی کھاتے اور اوپر سے بھی کھاتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت زمین کی جو جتنی غذائیں ہیں، زمین سے نکلنے والی اجناس ہیں، ان کی فراوانی تمہارے اوپر کھول دیتے. رزق کی فراوانی تمہارے اوپر ہو جاتی ہے، زمین سے تم کھاتے. اور آسمان سے کھانے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتے، مگر علماء نے لکھا اس سے بہتر معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رزق کی کثرت زمین سے تھی اور آسمان سے رزق کی برکت بھی آتی. کثرت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی. شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا شروع کر دو، اللہ کے دین کا نفاذ کرو. پھر دیکھو اللہ رب العزت کیسے دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر خیر اور برکتیں نازل فرماتے ہیں. رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو کوئی ایمان لے آئے تو ان کے ایمان کو قبول کیا جائے گا، اور جو ایمان نہیں لے کے آیا تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہوں تو یہ ایمان کا رکھنا کافی نہیں ہے. اب جب نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تین میں سے ایک ہیں، اللہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، اللہ رب العزت تین میں سے ایک ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے ان تمام عقائد کی اس رکوع کے اندر نفی فرمائی، اور رکوع نمبر 11 میں فرما دیا کہ یہ سارے عقائد کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکا دیے گئے، یہ سب کے سب بنی اسرائیل نے اپنی طرف سے گڑے ہیں، اور ان کے گڑنے کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جانب سے ان یہودیوں کے اوپر، ان بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. پھر آگے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے دنیا کے اندر سب سے بڑے دشمن لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تمہاری دنیا کے اندر یاد رکھو سب سے بڑے دشمن یہ یہودی اور مشرک لوگ ہیں. تم یہ کبھی نہ سمجھنا کہ یہودی یا مشرک یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. ہاں، ان سے ہٹ کر عیسائیوں میں سے بعض افراد وہ ہیں جو ایمان کی طرف رخ کرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کے بارے میں نرمی موجود ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ 7واں پارہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ کتاب پروردگار عالم کی جانب سے سچی کتاب ہے جو دنیا کے اندر نازل ہوئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی حق، اس کتاب کو جب وہ پہچان لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس حق کو پہچاننے کے بدلے میں جو ان کے لیے جنت ہے. رکوع نمبر 12 میں شراب کی اور جوئے کی مذمت بیان کی کہ یہ ناجائز ہے. رکوع نمبر 13 میں پھر اسی شکار کے مسائل جن سے ابتدا کی تھی اس کی تھوڑی سی تفصیلات بیان کی، اور رکوع نمبر 14 میں بیان کر دیا کہ
فرضی سوال، بے مقصد سوالات پوچھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرضی سوالات سے مراد اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، بے مقصد سوالات سے مراد قرآن کریم میں مختلف واقعات ہیں، مثال کے طور پہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اب اصحاب کہف کا واقعہ، اس سے سبق حاصل کیا جائے، بجائے سبق حاصل کرنے کے لیے اس بات کے در پہ ہو جائے جی کتنے افراد تھے، کیا کیا نام تھا ان کا، قرآن کریم نے تفصیل ذکر نہیں کی، نہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو یہ مفروضی سوالات، فرضی سوالات اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رکوع نمبر 15 اور 16 کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان پر بہت سارے معجزات ان کو عطا کیے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ ماں کی گود میں اللہ رب العزت نے ان کو کلام کی نعمت عطا فرمائی، دودھ پیتے بچے ہیں اور پوری کی پوری دین کی دعوت اپنی قوم کو دے رہے ہیں۔ دوسرا معجزہ کہ مٹی سے بنے ہوئے پرندے کو ان کے سامنے لایا جاتا تھا، وہ اس پہ پھونک مارتے تھے، اللہ رب العزت اس کے اندر روح کو ڈال دیا کرتے تھے، وہ پرندہ اڑتا ہوا چلے جاتا تھا۔ تیسرا اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو اختیار تھا، وہ پیدائشی اندھا جو ہے، مادرزاد اندھا جس کو کہا جاتا ہے، پیدائشی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ برس کی جس کو بیماری ہو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو فرمایا کرتے تھے قم باذن اللہ، وہ مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے فرمائش کی کہ جی دسترخوان ایک ہمارے لیے نازل کر دیا جائے آسمان سے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آسمان سے دسترخوان نازل کر دیا۔ یہ سارے معجزات تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ان معجزات کو پورا کروایا۔ مگر اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرنے لگے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کہنے لگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، کیا آپ نے اپنی قوم کو یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد اللہ کے ساتھ مجھے شریک کر لینا؟ وہ کہیں گے یا اللہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ بات میں نے نہیں کہی تھی۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا۔ اے اللہ میں نے یہ بات نہیں کہی، یہ جو معاملہ ہے یہ انہوں نے اپنے طور پہ کیا ہے، اے اللہ اب آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ تو بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس آیت کو ایک رات پڑھنا شروع کیا، ساری رات تہجد کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور اس آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو اختیار ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ بڑے زبردست حکمت والی ذات ہے، آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے۔ سورۃ الانعام اگلی سورت ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں آسمان و زمین کا، دن اور رات کا بنانے والا ہوں، خالق ہوں۔ اس ذات کو جس نے اتنا بڑا آسمان، زمین، کائنات کا پورا نظام بنایا، اس کو تم جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، کسی کو کوئی خیر پہنچتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے پہنچتا ہے۔ اللہ جس چیز کا فیصلہ فرما دے کوئی اس سے دوسرے کو روک نہیں سکتا۔ رکوع نمبر 3 میں قیامت کے دن شرک کے بہتان پر سوال کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کس طریقے سے کسی چیز کو شریک کر لیا۔ اور یہ جو مشرکین ہیں بظاہر آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا دل کا برتن درست نہیں ہے، یہ دلی اعتبار سے آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو جانتا ہے یا آپ کو ایسے جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود دل کا برتن درست نہیں ہے، ضد ہے، عناد ہے، سرکشی ہے، اس کی وجہ سے قبول نہیں کر رہے بات کو۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو مشرکین آپ کو مختلف ایذائیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ ان پہ صبر اختیار کیجئے۔ یہ جو آپ سے منہ مانگا معجزہ عطا مانگ رہے ہیں کہ جی یہ معجزہ دے دو، یہ معجزہ دے دو، اپنے ساتھ کو فرشتے کو اتار دو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم منہ مانگا معجزہ ان کو نہیں دے رہے۔ پچھلی قوموں نے مانگا تھا تو ان کو دے دیا تھا،
مشرکین مکہ مانگ رہے ہیں تو نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ایک اللہ رب العزت کی سنت ہے، جب کسی قوم نے منہ مانگا معجزہ مانگا، اپنی طرف سے اپنی فرمائش کا معجزہ مانگا اور ان کو وہ معجزہ دے دیا گیا اور اس معجزے کے ملنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی جانب سے عذاب اتر جاتا ہے اس قوم پر۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ اے اللہ میری امت پر عذاب نہ بھیجنا اجتماعی اعتبار سے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے منہ مانگا معجزہ عطا نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ پہ معجزے کے جواب ایک ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بے تحاشا معجزات ہیں دنیا کے اندر، اور یہ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت کو بنا کے لے آؤ تم۔ اگر تم لا سکتے ہو تو واقعی یہ کلام کسی بشر کا ہے، اور اگر تم نہیں لا سکتے اور واقعتاً نہیں لے کے آ سکتے تو سمجھ لو کہ یہ کلام پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی شخص دنیا میں لا نہیں سکتا۔ رکو نمبر 5 میں پھر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ان کو ڈھیل دی، پھر اچانک سے اخذناہم بغتۃ، اچانک سے ان کو پکڑ لیا۔ لہٰذا اگر سرکشی کے باوجود اللہ کی جانب سے ڈھیل ہو تو انسان اطمینان میں نہ رہے بلکہ خوف کا شکار ہو جائے، ڈرے اللہ رب العزت سے کہ کہیں اللہ کی اچانک پکڑ مجھ پہ نہ آ جائے۔ رکو نمبر 6 میں فرمایا کہ قریش کا مطالبہ ہے، قریش نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی کہ آپ ہمیں الگ سے ٹائم دے دیں، یہ جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں یہ بعض ان میں سے مزدور ہیں، بعض ان میں سے کام کرنے والے ہیں، بعض ان میں سے مختلف غلام ہیں بہت سارے، تو مختلف طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم سرداران قریش ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں عیب محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں الگ سے ٹائم دیا کریں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا کہ آپ ان کو الگ سے ٹائم دینے کی اس بات کو قبول نہیں کیجیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ جو غریب افراد ہیں، غریب غربا ہیں جو اللہ رب العزت کے دین کو قبول کر چکے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس قربانی کے جذبے کو قبول فرمایا ہے اور ان کی اس محبت کو قبول فرمایا ہے، لہٰذا جب کبھی یہ صحابہ آپ کے پاس آئیں آپ ان کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں اور ان کو مغفرت کے پروانے دیتے رہیں، مغفرت کی خوشخبریاں سناتے رہیں۔ رکو نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قریش نے ایک اور مطالبہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اچھا ایک کام کریں، 1 سال آپ ہماری بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ باطل پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ بات ان کو بتا دیجئے، باطل کے اوپر، غلط چیز کے اوپر کبھی بھی تم سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کروں۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہاری زندگی کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور پھر موت بھی جب آئے گی تو موت بھی اللہ کے حکم سے آئے گی، اور اس کے بعد تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر ہم 3 صورتوں میں مختلف قوموں کو عذاب دیتے ہیں جو نافرمانی کرتی ہیں۔ ایک عذاب آسمان سے آ جاتا ہے، ایک عذاب زمین سے آ جاتا ہے۔ آسمان سے عذاب پتھروں کی بارش ہو گئی، زمین سے عذاب زلزلہ اللہ نہ کرے آ جائے، اور اس سے بڑھ کر ایک تیسری صورت عذاب کی ہے، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کو گروہوں میں بانٹ دیا کرتے ہیں، مختلف گروہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے۔ یہ کب ہے؟ جب تم اللہ کے دین کو زمین پہ نافذ کرنے کی کوششیں چھوڑ دیتے ہو، اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تمہیں گروہوں میں بانٹ کر عذاب کا مستحق بنا دے گا۔ آگے حکم نازل کر دیا کہ جہاں کہیں اللہ کے دین کا، شعائر اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا، صحابہ کا، نبی کا، جہاں کہیں بھی کوئی مذاق اڑا رہا ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ، وہاں پر بیٹھنے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے، اس مجلس سے اٹھ جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نازل کیا، رکوع نمبر 9 میں، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پہچاننا چاہتے تھے۔ پہلے سورج کی طرف دیکھا، چاند کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد پہچان لیا کہ ڈوبنے والے، ڈھلنے والے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، یکسو ہو کہ میں اسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں، اور میں مشرکین میں سے اپنے آپ کو شمار نہیں کر سکتا۔
رکوع نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی تھے، یہ سب کے سب موحد تھے، یہ سب کے سب توحید پرست تھے، لہذا تم اگر ان کے نام لیوا ہو تو تم بھی انہی کی پیروی کرو۔ اور آگے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جس طریقے سے قدر دانی کرنی چاہیے تھی ویسی ان لوگوں نے قدر نہیں کی، بلکہ اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اللہ نے تو آج تک کوئی کتاب آسمان سے نازل ہی نہیں کی۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی، وہ کہا کرتے تھے اللہ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ جب یہ بات کی تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، جس پر ایمان لا کر تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، وہ کتاب کہاں سے آئی تھی؟ پھر اگر اللہ کی جانب سے کوئی کتاب نہیں آئی تو موسیٰ علیہ السلام پہ وہ کتاب کہاں سے آئی تھی؟ پھر لہٰذا نافرمانی نہ کرو، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اپنے جھوٹ کا مزہ دنیا میں بھی چکو گے، آخرت میں بھی چکو گے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بیج سے، دانے سے درخت کو اگایا اور اس درخت کے ذریعے سے مختلف قسم کے، مختلف رنگ کے، مختلف ذائقوں کے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا فرماتی ہے، زندے سے مردوں کو نکالتی ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش کو برساتی ہے۔ آسمان، چاند، سورج، یہ تمام کی تمام چیزوں کا خالق پروردگار عالم ہے، جس کا پروردگار نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم شریک کرتے ہو جو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو تم دنیا کے اندر کر رہے ہو۔ اور رکوع نمبر 13 میں آخر میں سورت کا اختتام فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی حقیقی معبود ہیں۔ پارے کا اختتام فرمایا 7ویں پارے کا کہ اللہ رب العزت ہی حقیقی معبود ہیں، لہذا مشرکین کے مقابلے میں تم اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھو مشرکین کے جو معبود ہیں، ان کی جو بت ہیں، تم ان کی توہین دنیا میں نہ کرنا، تم ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو اس کے نتیجے میں وہ تمہارے معبود اللہ رب العزت کو برا بھلا کہیں گے، تو تم اللہ رب العزت کی طرف برائی کی نسبت کرنے کے جرم میں شریک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں۔ ان واضح نشانیوں کے آنے کے باوجود اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ رب العزت سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگتے رہو۔ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن تمہارا بیڑا پار کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انك على كل شيء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔